کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اگر وہ زندہ اولاد اپنی اس مرحومہ ماں کے لیے کرے تو میرا کریم رب اس اولاد کا اجر و ثواب، اس کی نیک اعمال کی برکتیں اس کی مرحومہ ماں کو قبر میں عطا کرتا ہے۔ اور وہ ماں جس کے ساتھ ہم نے چند سال دنیا میں گزارے، ہماری تھوڑی سی توجہ کی وجہ سے اس کی قبر کی ہزاروں سالہ زندگی سنور کر جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ وہ اعمال اس روایت کے اندر موجود ہے۔ روض الریاحین میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک ماں جس کو اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی کہ میں اسی کی پرورش کروں گی، اسی کو پالوں گی، اسی کی تربیت کروں گی اور اس کا سہارا میں بنوں گی۔ ماں نے پرورش کی، گھر کے کام کاج کیے، اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہوتے جوان ہو گیا۔ ماں بیمار پڑ گئی۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جن کے انتقال کر گئے وہ بھی غور سے سنیں۔ اور بالخصوص روایت ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی مرحومہ ماں کے لیے آج کی یہ محفل سجائی ہے۔ ماں بیمار پڑ گئی، اتنی بیمار پڑی کہ اب اسے یقین ہو گیا کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ماں کے پاؤں دباتا رہا، پھر ماں کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا تو بیٹے نے کہا، ماں میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ آپ کی خدمت کروں، آپ کی دیکھ بھال کروں، آپ کی خدمت میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دو، لیکن اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، انسان ہو تو مجھے معاف کر دو۔ ماں نے کہا، میرے لخت جگر، میں نے تمہیں معاف کیا اور تم نے ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک میری خدمت کی، پرورش کی، دیکھ بھال کی۔ اب یہ ماں بیٹا گفتگو کر رہے ہیں تو ماں نے جاتے جاتے کہا، اس بیٹے کا بیان ہے، جب میری ماں کا انتقال ہونے لگا تو میری ماں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھ کر وہ کچھ کہنے لگی، اور ابھی اس کی نگاہیں آسمان کی طرف تھی، زبان ہونٹ حرکت کر رہے تھے، زبان ہل رہی تھی کہ ماں کے جسم سے روح نکلی اور ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی کہ ماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں سکی۔ اب پتہ نہیں ماں نے کیا کہا، ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا دعا مانگی۔ بیٹے کو بہت بڑا صدمہ ہوا، یقیناً ہونا چاہیے، ماں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت کی جھلکیاں ماں کی ممتا میں ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اماں حلیمہ سعدیہ جو حضور کی رضائی والدہ ہیں، جنہوں نے بچپن میں حضور کو دودھ پلایا، رضائی والدہ کا اتنا ادب احترام کر کے میرے آقا نے امت کو سکھایا، اور اپنی رضائی بہن اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جس نے حضور کے ساتھ اماں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، رضائی بہن جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتی تو میرے آقا کھڑے ہو کر اپنی رضائی بہن کا استقبال فرما کر اسے اپنی مزمل کی چادر پہ بٹھاتے تھے، اور بہن کا ادب کر کے، سگی بہن نہیں، رضائی بہن جس نے حضور کے ساتھ دودھ پیا،
بہن کا ادب کر کے میرے آقا امت کو پیغام دے رہے تھے کہ میری رضائی بہن ہے جس نے میرے ساتھ اماں حلیمہ کا دودھ نوش کیا ہے. اگر آج میری ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ ہوتی تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس سے بھی بڑھ کر اس کا ادب کرتا. اور امت کو پیغام دیا کہ ماں سگی ہو یا رضائی ہو اس کا ادب احترام تم پر لازم ہے. غسل ہوا، کفن ہوا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کی والدہ کو دفن کر دیا گیا. 8 دن گزرے مگر 8 دن بیٹا پریشان رہا. کیا اس کے دماغ میں تھا؟ ایک ہی بات کہ مرتے ہوئے میری ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا منہ سے. وہ بہت ہلکی آواز میں کہا، زبان تو ہل رہی تھی، ہونٹ حرکت کر رہے تھے، مگر ماں نے کیا باتیں کی، کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا ماں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، کیا کہا نہیں پتا. اب اسی سوچو بچار میں اب وہ روتا رہا. 8 دن گزر گئے. اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے خواب میں ماں ملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری ماں قبر میں کس حال میں ہے. اب اس بیٹے نے جو عمل کیا، جو کہ آج کی اس محفل کا ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، وہ یہ، اور ان تمام بھائیوں کے لیے بھی ہے، کہ وہ بیٹا ہر جمعہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا. معذرت کے ساتھ ہم 40ویں تک تو ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں. پھر سال کے بعد برسی آئے گی تو ماں باپ کو تھوڑا یاد کریں گے، پھر بھول جائیں گے پورا سال. جبکہ ماں باپ بھولنے والی چیز نہیں ہے. ماں باپ کے احسان جب ہم دنیا میں ادا نہیں کر سکتے تو مرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے. ماں باپ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ ان کے حقوق اولاد پر جیتے جی ہیں تو انتقال کے بعد بھی ہیں. اب اس بیٹے کی اچھی عادت کیا تھی؟ ہر جمعہ کو اپنی ماں کی قبر پہ جاتا، فاتحہ پڑھتا، دعا کرتا، بیٹھا رہتا، روتا رہتا، واپس آ جاتا اور ایک ہی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا، اے اللہ مجھے خواب میں ماں ملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری ماں قبر میں کس حال میں ہے. یہاں کی زندگی تو میرے سامنے ہے، ماں نے جیسی تیسی زندگی گزاری، میں ساتھ تھا، مگر قبر میں میری ماں کس حال میں ہے. اے اللہ مجھے اپنی ماں ملا. کچھ ماہ گزرے مگر بیٹے نے اپنی عادت جاری رکھی. ہر جمعہ بھلے دیدار نہیں ہوا، بھلے زیارت نہیں ہوئی، مگر ہر جمعہ ماں کی قبر پہ جاتا، وہاں جا کر فاتحہ پڑھتا، دعا کرتا، روتا، واپس آ جاتا. روز الریاحین میں ہے کہ ایک دن جمعہ آیا چند ماہ کے بعد، نماز پڑھی، ماں کی قبر پر گیا، فاتحہ پڑھی، دعا کی، بہت رویا. اس کا دل اس دن بہت دکھا ہوا تھا. روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ مجھے میری ماں دکھا، میری ماں کس حال میں ہے. واپس لوٹا، رات کو سویا، خواب دیکھا، اس کی ماں ایک سبز باغ کے اندر سیر کر رہی ہے. اب جب اس بیٹے نے دیکھا کہ ماں ایک باغ میں سیر کر رہی ہے اور ماں کے دائیں بائیں بھی کچھ عورتیں چل رہی ہیں، تو بیٹے نے ماں کو دیکھا تو ماں کی طرف دوڑا اور ماں کو آواز دے کر پکارا. ماں اپنے بیٹے کی آواز سن کر رک گئی. اب یہ بیٹا کہتا ہے میں خواب کے اندر اپنی ماں کے قریب گیا اور میں نے کہا ماں یہ تو بتا تو مرنے کے بعد کس حال میں ہے، تیرے ساتھ کریم رب نے کیا سلوک کیا، کیا تیری قبر جہنم کا گڑھا ہے یا اللہ پاک نے اپنی رحمت کے صدقے تیری قبر جنت کا باغ بنا دیا. تو ماں نے کہا میرے لخت جگر، اعمال تو میرے اچھے نہیں تھے، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر تھی
اس کے بدلے جو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکی، مگر مرنے کے بعد میں نے اپنے رب کو جیسا دنیا میں سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کر غفور الرحیم پایا ہے۔ میں نے عرض کیا ماں کیا اللہ کریم نے مرنے کے بعد تجھے بخش دیا؟ تو ماں نے کہا ہاں، میرے مرنے کے بعد میرے کریم رب نے مجھے بخشا۔ تو میں نے پوچھا ماں وہ عمل کیا تھا، وہ نیکی کیا تھی کہ اللہ کریم نے اس نیک عمل کی وجہ سے مرنے کے بعد تیری بخشش کر دی، تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا؟ تو وہ عمل تو بتا۔ تو وہ ماں کہنے لگی میرے لخت جگر، میرے پاس نمازیں نہیں تھی، میرے پاس روزے نہیں تھے، میرے پاس تلاوت قرآن نہیں تھا، میرے پاس اور کوئی عبادت نہیں تھی، مگر مرتے ہوئے جب میری روح میرے بدن سے نکلنے لگی تو میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر نگاہ اٹھا کر ایک ہی جملہ کہا، اور وہ یہ تھا اے اللہ میں کوئی ایسا عمل تیری ذات کے لائق کر ہی نہیں پائی، بس مجھے اپنی رحمت کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ کریم کو میرا وہ مرتے ہوئے یہ جملہ کہنا کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری شایان شان ہو یا تیری ذات کے لائق ہو، بس میں تیری رحمت پر سہارا لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہوں۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، بس اپنی رحمت کے صدقے اے کریم رب میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ ماں نے کہا مرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر جب میں نے یہ جملہ کہا، یعنی رب کو رحمان کہا، رب کو رحیم کہا، رب کو کریم کہا، اور اپنی گناہگاری اپنی عاجزی اللہ کے سامنے بیان کی کہ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی سجدہ، کوئی تلاوت قرآن، کوئی ذکر و اذکار ایسا نہیں ہے جو تیری ذات کے لائق کیا ہو، بس تیری رحمت کا سہارا لے کر جی رہی تھی۔ اے اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میری مغفرت فرما۔ ماں نے کہا میرے لخت جگر اللہ نے صرف اپنی رحمت کے صدقے میری بخشش و مغفرت فرما کر میری قبر کو جنت کا گلزار بنا دیا۔ اب اس سے تو بیٹے کو خوشی ہوئی کہ چلے ماں کی آخرت سنور گئی، ماں کی قبر جنت کا باغ بنی ہے، تسلی ہو گئی۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ روح نکلتے ہوئے ماں نے جو آسمان کی طرف دیکھا اور جو جملے کہے وہ کیا تھے، یہ بھی علم ہو گیا۔ اب جب رخصت ہونے لگا ماں نے کہا یہ جنت کا باغ ہے، میں جنت کی سیر کر رہی ہوں، یہ حوریں ہیں جن کو اللہ نے میری خادمہ بنایا۔ تو بیٹے نے جب ماں جانے لگی، اب یہ پوائنٹ ہے جو میں دینے لگا ہوں، یہی آج کی محفل کا پیغام ہے۔ بیٹے نے جاتے ہوئے کہا ماں اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں۔ جب آپ زندہ تھی تو میں نے کوشش کی آپ کی خدمت کروں، آپ کی دیکھ بھال کروں، آپ کے حقوق کی پاسداری کروں۔ اب آپ انتقال کر گئی ہیں، اب انتقال کے بعد بھی اگر میرے لائق کوئی کام ہو، مجھے کوئی نصیحت، کوئی وصیت، کوئی حکم کرنا چاہتی ہے تو ماں بتائیے۔ تو ماں نے جاتے ہوئے اپنے اس بیٹے سے کیا وصیت کی، کیا حکم دیا؟ کہا میرے لخت جگر ہاں ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو تو کر رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو ساری زندگی جاری رکھنا۔ کر رہا تھا وہ عمل، تو ماں نے خواب میں آ کر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اس عمل کو چھوڑنا نہیں، اس کو جاری و ساری رکھنا۔ تو بیٹے نے پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ ماں نے کہا تو ہر جمعے جو میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، میں چاہتی ہوں اس کو جاری رکھنا، اس کو جاری رکھنا۔ اس کا مطلب ماں باپ کی قبروں پر جا کر وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا، دعا کرنا، نیاز کا اہتمام کرنا، یہ آج کے دور کا عقیدہ نہیں، یہی عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہی عقیدہ، یہ عمل ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کا تھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر آپ قبر پر جائیں گے، وہاں فاتحہ دعا کریں گے تو مردے کو پتا ہوتا ہے کون آیا،
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زندہ جو اصال ثواب کرتے ہیں جیسے ان بھائیوں نے مل کر کیا، اس کا ثواب، اس کا فائدہ قبر والوں کو پہنچتا ہے۔ اور یہ عمل کتنا اعلیٰ ہے کہ ماں انتقال کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے کہ لخت جگر دنیا میں تو خدمت کرتا تھا مگر مرنے کے بعد بھی ایک کام کر، وہ یہ کہ ہر جمعے تو میری قبر پر آ کر جو دعا کرتا ہے اس عمل کو جاری رکھ۔ اور پھر خالی کہا نہیں، ماں نے اس کی اہمیت بھی بیان کی، کہا میرے رخت جگر جب تو ہر جمعے میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کا ثواب مجھے بھیجتا ہے تو سارے قبرستان کے مردوں پر میں تیرے نیک ہونے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ سارے قبرستان کے مردے میرے قریب جمع ہو کر مجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ ان مردوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تو یہاں پر آ کر دعا کرتا ہے تو اللہ میری قبر پر اپنی انوار و تجلیات کی بارش نازل کرتا ہے۔ جب قبرستان کے دیگر مردے اس اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی میرے قریب جمع ہو کر اس سے برکت حاصل کرتے گئے۔ جب وہ اللہ کی رحمت رکتی ہے تو وہ قبرستان کے مردے مجھے مبارک دیتے ہیں کہ تو کتنی عظیم ماں ہے جو اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑ کر آئی۔ آج تیرے انتقال کے بعد بھی تیرا بیٹا تجھے بھولا نہیں بلکہ تجھے یاد کرتا ہے، اور تجھے یاد کرنے کی برکت، دعا کی برکت، اصال ثواب کی برکت سے اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے، اور تیری وجہ سے اس کے فوائد و برکتیں اللہ ہمیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو ماں نے کہا تو جو ہر جمعے میری قبر پر آ کر دعا کرتا ہے یہ وہ عمل ہے جس پر میں اس قبرستان کے دیگر مردوں پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ تو دنیا میں ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ایسی بنے کہ ماں باپ اولاد پر فخر کرے، اور یہی عمل مرنے کے بعد بھی ہے۔ اگر اولاد نیک ہو، اولاد نمازی ہو، تلاوت قرآن کرتی ہو، صدقہ خیرات کرتی ہو، نیک اعمال کرتی ہو تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب اولاد کو بھی عطا کرتا ہے، اور مرنے والے ماں باپ کو قبر میں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم